آپ کے ملک میں جتنی بزنس ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، آپ کے یہاں جتنی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہیں، تو نہ صرف روزگار بھی مہیا ہوتا ہے لوگوں میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس جنریشن کا بھی یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت ہمیں ای وی گاڑیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور جتنی بھی اویلیبل ہمارے پاس ای وی جو آٹو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ بھی کریں، اور میک شور کریں کہ ہماری جو جتنے سرکاری ادارے ہیں ان میں بھی یہ ای وی گاڑیاں لی جائیں۔ ہمارے یہاں الیکٹریسٹی اور آپ کی ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہم اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پچھلے 7 ماہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پھر 25 بلین US ڈالر سے کراس کر گیا ہے۔ کوئی بھی پالیسی اگر اسٹیک ہولڈر کے مشورے سے بنائیں، بزنس کمیونٹی کے مشورے سے بنائیں، تو وہ امپلیمنٹیبل بھی ہوتی ہیں، فنکشنل بھی ہوتی ہیں، اور اس کا لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ آتا ہے۔ خدارا یہ اسکول یونیورسٹی بند نہ کریں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ریسورسز ہیں، بہت ساری ایسی پرپوزل ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی انرجی کو بچا سکتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہوں۔ جیسا کہ تاجر برادری کا جو مقام ہے، اگر دیکھا جائے کسی ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا درجہ ہوتا ہے۔ تاجر برادری اگر خوشحال ہے تو سارا ملک خوشحال ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، جنگی جو صورتحال ہے، اس کے بعد جو ہے اگر پاکستان کی تاجر برادری کی بات کی جائے تو کافی زیادہ بحرانی کیفیت کا شکار ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو کافی دنیا جو ہے اس وقت بحرانی کیفیت کا شکار ہے، کیونکہ پیٹرول، ڈیزل اور گیس نایاب ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ تاجر برادری کو دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جو ہیں فہیم الرحمان سہگل صاحب موجود ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وقت دیا۔ سر، اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت پوری دنیا میں مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، اس میں کافی سارے مسائل جو ہیں اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے۔ خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم گیس کی جو پوزیشن ہے، LNG کی یا LPG کی بات کی جائے تو وہ بھی 14 جو اپریل تک بتا رہے ہیں کہ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن صورتحال ابھی بھی کنٹرول نہیں ہے۔ تو تاجر برادری کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تاجر برادری ایک ملک کا اہم حصہ ہے۔ اگر تاجر برادری خوشحال ہے تو ملک خوشحال ہے، اگر تاجر برادری خوشحال نہیں ہے تو ورکر بھی پریشان ہے، حکومت بھی پریشان ہے، کافی سارے مسائل ہیں۔ تو اس حوالے سے سر آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی ایکسپرٹ رائے کیا کہتی ہے اور کس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تاجر برادری ملک کا جو بزنس مین ہے وہ اگر اچھی طریقے سے یہاں ملک میں بزنس کر رہا ہے تو بزنس جو ٹیکس کی جنریشن ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے بزنس ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ آپ کے ملک میں جتنی بزنس ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، آپ کے یہاں جتنی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہیں، تو نہ صرف روزگار بھی مہیا ہوتا ہے لوگوں میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس جنریشن کا بھی یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو سو فار آپ نے جو بات کی، اس وقت جو جنگی حالات ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ جنگ تو 2 یا 4 ممالک کے درمیان ہوتی ہے، لیکن سم ہاؤ اس کی زد میں اس وقت پوری دنیا ہے اور پوری دنیا کی معیشت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ایران ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے یہ آئل کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آبنائے ہرمز جو ہے اس کا وہ جو وہاں سے جو پیسیج ہے، کوریڈور، اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں، اس کے علاوہ یہ جو فار ایسٹ میں یہ جو گلف میں جو خصوصی طور پہ قطر میں جو حملے ہوئے ہیں، ان کی گیس کی تنصیبات پہ LNG کی جو سپلائی بڑی بری طرح متاثر ہوگی۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کی پرائسز، دنیا میں آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، آئل اور گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس کے ساتھ ان کی اویلیبلٹی کا بڑا ایشو ہے۔ تو ہمیں 2 چیزوں کو مینیج کر کے چلنا ہے۔ ہم، آپ کو پتہ ہے، غریب ممالک میں ہیں، ہمارے یہاں سورس آف انکم نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت بڑی آبادی، ہم دنیا کی بہت بڑی 5ویں یا 6ٹھی آبادی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے جو میجرز بڑے سوچ سمجھ کے لینے چاہیے، اور انرجی کنزرویشن کے حوالے سے بالکل جو بھی اسٹیپ پازیٹیو حکومت لے رہی ہے ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں ای وی گاڑیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور جتنی بھی اویلیبل ہمارے پاس ای وی جو آٹو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ بھی کریں، اور میک شور کریں کہ ہماری جو جتنے سرکاری ادارے ہیں ان میں بھی یہ ای وی گاڑیاں لی جائیں، تاکہ پیٹرول کی بچت ہو۔ اور خصوصی طور پہ میں حکومت سربراہان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں، آپ صرف ان کا پیٹرول کی بچت کی طرف نہ جائیں، ان کی پیٹرول کی پرائسز کو نہ بڑھائیں۔ یہ بڑی بڑی لینڈ کروزریں اور پراڈو وغیرہ، ان کا استعمال بھی حکومتی ایوانوں میں بند کریں،
اور اس کی جگہ آپ اپنی ہمارے حکمران اگر لوکل گاڑیاں EV گاڑیاں استعمال کریں گے تو وہ رول ماڈل بنتے ہیں ہماری. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کفایت شعری کی پالیسی حکومت کو بھی اختیار کرنی چاہیے. حکومت اب بارہا کہہ رہی ہے کہ ہم کفایت شعری کی طرف جا رہے ہیں, مختلف ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کل بھی مختلف تجاویز پر بھی عمل درآمد بلکہ غور ہونا شروع ہو چکا ہے کہ مختلف چیزیں تھیں. لیکن سر اس میں تاجر برادری کی اگر بات کی جائے, میں تاجر برادری کی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ تاجر برادری کی اس وقت کس پوزیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت تاجر برادری ان بیلنس نہیں دیکھ رہے آپ؟ جو صورتحال بن چکی ہے, پیٹرولیم مصنوعات, گیس اور اس کے علاوہ فیکٹریز کو کافی زیادہ آرڈرز, انٹرنیشنل آرڈرز جو ہیں منسوخ ہو رہے ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو آپ پریزیڈنٹ ہیں, پوری تاجر کمیونٹی کو آپ لے کر چل رہے ہیں ایک چھت کے نیچے. تو اس سلسلے میں آپ نے کون سے ایسے اقدامات ایز اے پریزیڈنٹ, کون سے ایسے اقدامات تاجر برادری کے لیے کر رہے ہیں کہ جو ان کو ان فیوچر, ظاہر ہے جنگ کا کوئی پتہ نہیں آج ختم ہو جائے اور لانگ ٹائم بھی چل سکتی ہے, تو اس سلسلے میں آپ کے اقدامات ایز اے پریزیڈنٹ کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے سب سے پہلے جو میجر پریورٹی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے, ہمارے یہاں الیکٹریسٹی اور آپ کی ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو کم کرنے کے لیے ہم اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور ہمارا سٹانس یہ ہے کہ جب تک ہماری یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہوگی, ہم ریجنل کنٹریز میں کمپیٹیبل نہیں ہوں گے, ہم نہ ایکسپورٹ اپنی کر پائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پچھلے 7 ماہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پھر $25 بلین سے کراس کر گیا ہے. تو موجودہ صورتحال میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ جس طرح جو میجرز لے رہی ہے گورنمنٹ, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چونکہ ہمارا کاسٹ, ہمارا جو الیکٹریسٹی, ہماری جو سورس آف جنریشن ہے الیکٹریسٹی کا وہ بھی آئل بیسڈ ہے. ہمیں ہائیڈل کی نہیں, ہم شروع سے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں اتنی کیپیسٹی موجود ہے, ہمارا نیچرل ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ یہ جو دریائے اوپر سے جو پانی گرتے ہوئے دریائے سندھ میں آتا ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کے راستے میں چھوٹے چھوٹے واٹر ریزروائر بنائیں اور اس سے ہم بڑی آسانی سے کوئی 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو آپ نے اتنا بڑا ایک پہلے آپ نے ریفارمز کی, آپ نے لوگوں کو مائل کیا کہ آپ اس طرف آئیں, یہ جو سولر انرجی کی طرف, پھر آپ نے کہا کہ سولر انرجی کی طرف آئیں, آپ ریفارمز کیا, لیکن سر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ پوری کمیونٹی کو لے کر چل رہے ہیں, پوری کمیونٹی کا آپ کو دکھ سکھ کا آپ کو پتہ ہے, ان کی آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, ان کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو آگے لے کر چلنا ہے ایز اے ٹیم کی شکل میں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ مشاورت کی ہے, گورنمنٹ نے آپ سے مشورہ کیا ہے کہ جو ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں, جو ہم پلان کرنے جا رہے ہیں, دکانیں رات کو 10 بجے بند کر رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اور اس طرح کے بے شمار ایسے اقدامات غور کیے جا رہے ہیں, اور وفاق نے تو اس پر عمل درآمد بھی کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے مشاورت کی گئی ہے, چیمبر آف کامرس سے مشاورت کی گئی ہے, پریزیڈنٹ سے مشاورت کی گئی ہے, بزنس مین کمیونٹی سے مشاورت کی گئی ہے گورنمنٹ نے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک تو ہم بزنس کمیونٹی ہیں, جو بھی پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے وہ بغیر وداؤٹ کنسلٹیشن آف اسٹیک ہولڈرز بنتے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بھی ہے, ضروری بھی ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کوئی بھی پالیسی اگر اسٹیک ہولڈر کے مشورے سے بنائیں, بزنس کمیونٹی کے مشورے سے بنائیں, تو وہ امپلیمنٹیبل بھی ہوتی ہیں, فنکشنل بھی ہوتی ہیں اور اس کا لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ آتا ہے. ابھی جو یہ ریفارمز کی جا رہی ہیں اس حوالے سے میں سب سے بڑی اہم بات یہ کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے آپ اسکول بند کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ اسکول بند کر دینا یہ ایک بچوں کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے. ورک فرام ہوم اپنے دوسرے ادارے تو آپ کر سکتے ہیں, اس میں نہ جنگ تیسرے محلے لگی ہے, اسکول ہمارے علاقے میں بند ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بند ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں ہمارے یہاں ہم بہت بڑی آبادی ہیں اور ہمارے یہاں جو بچے ہیں اسکول گوئنگ بچے کالج یونیورسٹیز بند کر دیتے ہیں. اس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ بچوں کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے, ان کی پنکچویلٹی ہٹ کرتی ہے, اور ٹیچرز بھی آپ کو آن لائن جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی جو فزیکل. آپ اس کے لیے کوئی میکینزم بنائیں. آپ چونکہ آپ اسٹیٹ ہے نا, تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسی میکینزم پرووائڈ کرے, ایسی فیسلٹیز خصوصی طور پہ اسٹوڈنٹ کو دیں کہ وہ بس یا ویگنز منی بس کو کسی طریقے سے ان کو اسکول پہنچانے کا یا یونیورسٹیز پہنچانے کا بندوبست کریں, کیونکہ اسکول بند کر دینا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی انڈسٹری ریلیٹڈ ہے, آپ سمجھ لیں کہ اس میں جو ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ آپ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری جس میں آپ کا یہ جو اسٹیشنری کے آئٹم, آپ کا یونیفارم, آپ کے یہ اسکول بیگ مٹیریلز اور بہت ساری ایسی انڈسٹری ہے جو ڈائریکٹلی ہٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے بزنسز متاثر ہوتے ہیں اور ملک میں ٹیکسیشن نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے میں گورنمنٹ سے بھرپور درخواست کرتا ہوں
کہ آپ خدارہ یہ اسکول یونیورسٹی بند نہ کریں، یہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے ریسورسز ہیں، بہت ساری ایسی پرپوزل ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی انرجی کو بچا سکتے ہیں. اور اس میں کون سی ایسی انرجیز ہیں؟ ظاہر اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہر بندے کی، ہر شہری کی وہ حفاظت کرے، کیونکہ ہر شہری تقریباً ٹیکس پیئر ہے. تاجر کمیونٹی بہت زیادہ ٹیکس پے کرتی ہے لیکن اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. اب جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے دنیا میں ایک مسئلہ آ گیا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تاجر برادری کو پریشرائز کیا جائے، دبایا جائے، اپنی مرضی کے قانون لایا جائے. تو اس میں ظاہر آپ سے مشاورت تو ہونی چاہیے. تو کیا آپ نے اب ان فیوچر کیا پلان کیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی تاجر برادری کو لے کے چلنا، اور جو لاسز ہو رہے ہیں، جو پرابلم اس وقت آ رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اس کو کیسے آپ کمپین کریں گے، کیسے اس کو پورا کریں گے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ لاہور چیمبر سب سے بڑا چیمبر ہے، پاکستان کا پریمیئر چیمبر ہے. 48,000 ممبر کمپنیز لاہور چیمبر اون کرتا ہے. تو میں اس حوالے سے یعنی گورنمنٹ کے ایوانوں میں ہم اپنی بزنس کمیونٹی کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اسٹیک ہولڈر کو ہم اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کے جتنے بھی جو پرابلمز ہیں ان کو ہائر اتھارٹی تک میں ایڈریس کرتے ہیں. اور یہ جو میکینزم، یہ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے ان کو بھی ہم ان میں بھی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ سادگی تو ویسے ہی اگر قومی طور پہ اپنائی جائے تو وہ بہتر ہے. اس کو نہ صرف اس حوالے سے ایک ہم آپ سمجھ لیں کہ ٹیسٹ کیس لے کے اس کو ہم آگے بھی چلنا چاہیے. ہمیں اپنے ریسٹورینٹ میں ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے. اپنی جو فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے جو میجرز ہیں، ہم ایگریکلچر ملک ہیں، ان کو خوراک کو جو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ بھی لینے چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسپلن کر کے ہم اپنی انرجی کو بچا بھی سکتے ہیں، اور اس کو آگے کے لیے ہم اپنا اس کی پرائسز بھی کم کی جا سکتی ہیں. اچھا سر، اب حکومت کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم پیٹرول پر 127 روپے سبسڈی دے رہے ہیں 1 لیٹر پر، ڈیزل پر 200 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. ہائی آکٹین آپ کو پتہ ہے ایک دم مہنگا کر کے 610 روپے کر دیا گیا ہے. تو سر اس سے ظاہر ہے بزنس مین کمیونٹی تو پریشان ہوگی، عام آدمی، ایک عام لے مین مزدور، وہ بھی پریشان ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مزدور، ایک عام آدمی جو دیہڑی دار ہے، وہ کس طرح سے متاثر ہوگا؟ اور ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 مہینے کا وافر سٹاک موجود ہے، ہم اپریل تک ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، پیٹرول ڈیزل سب ذخائر موجود ہیں. تو اس کے بعد اب جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر تیل بڑھانے جا رہے ہیں، 55 روپے اور 75 روپے کی فگر میں یہ بڑھانے جا رہے ہیں. تو آپ اس پہ کیا آپ کا جو ہے موقف ہوگا؟ آپ کا کیا اس کے اوپر آپ گورنمنٹ کو پیغام یا مشورہ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے نا، تو انڈائریکٹلی آپ کی پورے ملک میں جتنی بھی انڈسٹری ہے، وہ جتنی بھی کمیڈیٹیز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. وہ فوراً آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں. پھر آپ کے گڈس ٹرانسپورٹر ہیں، ان کی اپنی کیونکہ ساری ٹرانسپورٹیشن جو ہے، ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے، اشیاء خرونوش بڑھ جاتی ہے، ایک طوفان بدتمیزی، عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو سر اسی سلسلے میں تاجر برادری کو میں کہتا ہوں وہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہیں. لیکن اب تاجر برادری جس طرح کے مسائل دیکھ رہی ہے، انڈسٹریز میں دیکھ رہا ہوں وہ کافی زیادہ بن رہی ہے، یا کوئی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سر کوئی آپ کی کمیونٹی کوئی پازیٹیو کوئی رسپانس، کوئی گورنمنٹ کو میسج کوئی ایسا دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کو میرا پھر ایک دفعہ اسٹرانگ میسیج ہے. ہم ہر فورم پہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیکسیشن جو ہے نا، یہ جس طرح آپ بائی انفورسمنٹ کے ذریعے اپنی ٹیکسیشن کلیکشن کر رہے ہیں، وہ کوئی لیکن سر ٹیکس تو سب سے زیادہ تاجر برادری دیتی ہے، لیکن اس کے بعد مراد تو پھر بھی نہیں ملتی. نہیں، ہم مراد چاہتے بھی نہیں ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی قسم کی کوئی مراد نہیں چاہتے. ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو دنیا میں جس طرح لوگوں کو ہم کوئی اپنا ایسا نہیں چاہتے کہ جس وجہ سے ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ ملے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے دنیا میں ٹریڈ اور انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے، آپ الیکٹریسٹی کی پرائسز اور آپ دوسرے جو میجر ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو پیرامیٹر ہیں، ہمارے یہاں ایس او ایز ہیں، ان کو ہماری جو ایس ایم ایز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ کوششیں کر سکتے ہیں، آپ ان کو کوئی چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے اپنی ایس ایم ایز کو پروموٹ کریں. کیونکہ ایس ایم ایز ہی ایسا سیکٹر ہے جس کو لے کے ہم اپنی اکانومی کو درست کر سکتے ہیں اور اپنے روزگار بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. سر اس حالات میں جو جنگی صورتحال، آخر میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اب ہماری کمیونٹی کو، بزنس مین کمیونٹی کو، عام آدمی کو، عام لے مین کو کس طریقے سے سروائیو کرنا چاہیے ان فیوچر؟ کیسے؟ یہ آخر میں آپ کا پیغام لینا چاہوں گا. دیکھیے، آخر میں میرا پیغام یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ آتا ہے تو آپ
ریٹ آف ٹیکسیشن بڑھا دیتے ہیں, پرائسز آئل کی بڑھا دیتے ہیں. تو اس میں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹیکسیشن دیکھیں. ٹیکسیشن جو ہے وہ جتنی آپ اس کی ریشو کم رکھیں گے اتنی ہی ٹیکسیشن آپ کے یہاں بڑھے گی. جتنی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, جتنی مشکلات کریٹ کریں گے, اتنا ہی جتنی آپ ہرڈلز دیں بزنس کمیونٹی کے لیے دیں گے تو وہ ہرڈل جو ہے وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں, ٹیکس کلیکشن میں بھی اور ٹیکس جنریشن میں بھی. ابھی دبئی میں جو اس وقت حالات ہیں اس میں ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی واپس ہم لا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہم تھوڑا سا ان میں جو ہم نے جو کچھ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, جو کچھ ایسے ہم نے ایلیمنٹ ہیں, جو ایسی قدغن ہیں, اس کو ہم اپنے کچھ اس کو ایس آر اوز کو ٹھیک کر لیں تو ہمارے یہاں یہ جو اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی دبئی سے پاکستانیوں کو انویسٹمنٹ بھی لا سکتے ہیں. اور فارن انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی اس میں ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے, وہ ہم اپنے ملک میں اس کو پورا کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا. بالکل اس وقت میرے ساتھ پریزیڈنٹ تھے جو لاہور چیمبر آف کامرس کے, جو فہیم الرحمان سیکل صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ پالیسیز جو ہیں اس وقت حکومت کی جانب سے جو پالیسیز ہیں وہ بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں. اس وقت جو جنگی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں جو معاملات دیکھے جا رہے ہیں اور جو سلسلہ چل رہا ہے, لیکن تاجر برادری کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا, تاجر برادری ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا درجہ ہوتا ہے. اگر تاجر برادری کو خوشحال گورنمنٹ رکھے گی تو عوام بھی خوشحال رہے گی. جی